حضرات اس بات سے باخبر ہیں یہ دن ہمارے لیے انتہائی غم و اندوہ کا دن ہے، اس لیے کہ آج کے دن ہم نے مظلوموں کا حامی، بے بسوں کا سہارا، بے کسوں کا حمایت دار، اپنے رہبر معظم جو ہمیں اپنے والد سے بھی زیادہ عزیز تھے، ہم نے کھو دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ انتہائی، ہمارا دل ہی جانتا ہے کہ ہم کس منزل سے گزر رہے ہیں، ہمارا دل اندر سے کتنا رو رہا ہے، کتنا گریا کر رہا ہے۔ عزیزوں، ابھی میں آپ کے سامنے تفصیل طور پہ گفتگو کروں گا۔ ابھی تعزیتی نظم کے لیے کچھ لوگ اپنی تعزیتی نظم پیش کرنا چاہتے ہیں، لہذا نمبر کو بارندی صاحب کے خدمت میں تمہیں تھے کہتا ہے جہاں صاحب کردار تمہیں تھے، مظلوموں کے دنیا میں مددگار تمہیں تھے، مظلوموں کے دنیا میں مددگار تمہیں تھے۔ تم نے تھا رکھا دوش پہ اسلام کا پرچم، تم نے تھا رکھا دوش پہ اسلام کا پرچم، اللہ کے لشکر کے علمدار تمہیں تھے، اللہ کے لشکر کے علمدار تمہیں تھے۔ تم نے تو کبھی نہ کی ستمگار کی بیان، تم نے تو کبھی کی نہ ستمگاروں کی بیان، اس دور میں شبیر کا انکار تمہیں ہے، کرتا ہے جہاں صاحب کردار تمہیں ہے۔ تو لوگوں نے آغا خمینی سے سوال کیا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ تو آغا خمینی نے یہی جواب دیا کہ اللہ اگر کسی نعمت کو لیتا ہے تو اس سے بہتر نعمت عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس ایرانی سیاست نے کتنی ترقی کی کہ آج اس سیاست کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ سپر پاور جو ہے دنیا میں، جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو سر تو مل گیا لیکن بیعت نہیں ملی، سر مل گیا بیعت نہیں ملی۔ حسین ہمیشہ رہبر کے تقریروں کا محور جو ہوتا تھا وہ کربلا، کہ ہمیں یہ جو جذبہ ملتا ہے یہ کربلا سے ملتا ہے۔ دشمن شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم نے رہبر معظم کو شہید کر دیا، اب یہ بیچارے لاچار، بے بس، مجبور، شاید یہی عزیز دلی سمجھاتا کہ ہم نے کربلا میں حسین اور حسین کے سارے گھرانے کو قتل کر دیا، ایک اکیلا جوان بچا تھا، چوتھی امام علیہ السلام، وہ بھی کس حالت میں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، زنجیر اور اس میں قیدی۔ لیکن عزیزوں، آج دنیا میں یزید نے سمجھا تھا اگر ہم ختم ہونے والی نسل ہوتے تو کربلا میں ہم ختم ہو گئے ہوتے، لیکن کربلا کے بعد بھی آج پوری دنیا میں اگر ہم
जिंदा है और इज्जत के साथ जिंदा है कि ये हमें करबला ने नस्ल दिया है। और यही रहबरे मौसम की ख्वाहिश थी कि हमारे जवान करबला से नस्ल हासिल करें और करबला को अपना आइडियल बनाए, करबला के वाक़े को। وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اعزائي گرامی، حاضرین بس، سامعین ذوی الاحترام، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور اس سوشل میڈیا موبائل کے ذریعے جن مسلمانوں، مومنین اور حق پسند، انصاف پسند انسانوں تک میری بات پہنچے، ان سب کی خدمت میں آج کی اس عظیم شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. اپنی طرف سے چپا کو بارن کے تمام مومن ازاداروں مسلمانوں کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے رہبر موسم کے خانوادے جو میں بہت موجود ہیں، ایران کی ایک فرد کو، اسلام کے ایک فرد کو اور حق پسندوں کو اور ہم سب کی طرف سے امام کے سپاہی کی موت ہے، شہادت ہے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ اللہ جلد سے جلد وہ وقت لے آ، جلد سے جلد وہ وقت آئے کہ جس کا تیرے حبیب نے وعدہ کیا تھا اپنے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے ہم تک یہ پوری کائنات انسانیت تک یہ وعدہ پہنچایا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، قیامت آنے میں اس دنیا کا اگر صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے، عزیزان گرامی آپ حضرات کو معلوم ہے، کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ جب میں اسٹیج پہ آؤں، ممبر پہ آؤں تو گفتگو اس انداز سے ہو، یہ وہ حدیث، یہ وہ روایت، یہ وہ جملے ہیں تو امت مسلمہ کا ہر فرد جس کا اوپر اعتبار رکھتا ہے، عقیدہ ہے، تمام مسلمان ان سے قبول فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی اگر قیامت میں آخرے کے لیے باقی ہے تو اے جابر، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اپنی قدرت مطلقہ کے ذریعے اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا، اتنا بڑا کرے گا، اتنا لمبا وہ دن ہوگا کہ میرے بچوں میں سے میرا آخری نمائندہ امام مہدی آئے گا دنیا میں اور پوری کائنات انسانیت میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا. عزیزان گرامی، ہم گفتگو بہت کچھ ہو سکتی ہے لیکن ایک دو باتیں رہبر معظم شہید کے لیے، اور کچھ ماہ مبارک رمضان ہے، آپ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ دیر جو ہے گفتگو نہیں کروں گا. انشاءاللہ آج رات میں جو بارگاہ زہرا سلام اللہ علیہ میں کسی مناسبت سے پروگرام رکھا گیا ہے، اگر کچھ موقع ملے گا تو کچھ باتیں جو ہے وہاں بتائی جائیں گی، لیکن کیا کیا جائے، کچھ باتیں بیان کرنا بھی ضروری ہے. عزیزان گرامی، ایک ایرانی شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ اسلام بذات خود نظارت آئے گی، ہر عیب کی از مسلمانی ماس. اسلام میں بذات خود کوئی عیب نہیں ہے، جو عیب ہے ہمارے مسلمان ہونے میں ہے، ہمارے مسلمان ہونے کی کمی ہے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی دل کی گہرائیوں سے، عقیدت اور محبت سے لبریز جملے سماحت سے مولانا ارشاد احمد صاحب کاشمی دامت برکاتہ نے آپ حضرات کے سامنے نظر کیا اور یہ اپنا پیغام، یہ اپنی تعزیت کی پیغام، اپنا تعزیتی پیغام پوری کائنات انسانیت تک پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، بس ایک جملہ کا تو خدا کی قسم یہ آزادی کا ایک جملہ یاد آ گیا. آپ کو بتا دوں، آیت اللہ خامنئی کو اس لیے نہیں مارا گیا کہ وہ نیوکلیئر اور ایٹم بم بنا رہے تھے، اس لیے نہیں مارا گیا کہ ان کی میزائلیں وہی لمبی لمبی ہیں، اس لیے نہیں مارا گیا کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، اس لیے نہیں مارا گیا کہ وہ انسانیت کے ہمدرد تھے. اصل یہ ساری چیزیں تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے.
असले में मारा तो इसलिए गया है, ईरान और ईरान के मुकद्दस उलमा की दुश्मनी को दुनिया इसलिए कर रही है कि 45 साल के अंदर जिसकी बुनियाद आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था, उसे परवान चढ़ाते चढ़ाते आयतुल्लाह खामेनी रहमतुल्लाह अलैह ने आज उस मंजिल पे पहुंचा दिया था कि दुनिया का बच्चा बच्चा ये कहने पे मजबूर हो गया था कि इस्लाम सब एक है। अगर मुसलमान एक हो जाए तो दुनिया की ताकत नहीं है कि मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचा सके। मजबूरी है, आवाज साथ नहीं दे रही है, रात भर सोया नहीं, मुझसे जो है माह मुबारक के रमजान और उसके जो है कुछ प्रोग्राम अलग हो जाते आमदियों से, और ये हादसा ये वाकया सुनने के बाद मुसलसल टेलीफोन गुफ्तगू प्रोग्राम अभी जाने के रामी, लेकिन इंशाअल्लाह बच्चों को नौजवानों को बताना भी जरूरी है। आपने दुनिया मोबाइल की दुनिया है, मीडिया से हर एक का आवाज की वाबस्तगी है। आपने यहाँ से 4-5 दिन पहले तक अरब के इन कमीनों की गुफ्तगू सुना होगा जो नाम निहाद मुसलमान हुक्मरान है कि हमारा देश इस्तेमाल नहीं होगा, हम नहीं देंगे, हमारे वहां से हमला नहीं होगा, अमेरिका को हम अपने वहां आने नहीं देंगे। लेकिन न जाने इनके नाम में, इन नाम निहाद मुसलमानों के इन खुदाओं ने न जाने कैसे इनकी गर्दन दबाई। आज जो है ये मत सोचिएगा कि ईरान ने अरब के कुछ हिस्सों में जो हमला किया है, मैं पूछूं क्या हमने से ये सैकड़ों और हजारों की तादाद और आवाज जहां तक पहुंच गई है, क्या किसी मुसलमान को ये मालूम था कि दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में CIA का बेहतरीन सबसे बड़ा दफ्तर था। CIA अमेरिका की इंटेलिजेंस CIO की जो संस्था है, उसका जो इदारा है, उसका दफ्तर दुबई में क्या कर रहा है, उस दफ्तर से ईरान ने मारा है। और ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर साथ दिया और अपने बच्चों को समझाने के लिए मसाल करने की हिम्मत है कि पिता ने मसाल पढ़ करके बहरहाल उस टाइम को पूरा कर दिया है। एक जुमला कहने बगैर नहीं रुकूंगा कि ऐसी जो जब हम करबला सुनते हैं ना, तो हमारे देश या भाई मुसलमान या दूसरे हिंदू भाई या गैर कौम के लोग बड़ी तरह होता बहुत क्या करते हैं, और कभी कभी हमारे बच्चों को भी एहसास होता है